اندر بغی موجود ہوتی ہے، وہ جب ماتحت کے طور پر ہوتے ہیں، سب آرڈینیٹ کے طور پر ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے بغاوت پر تیار رہتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے اتھارٹی کے ساتھ، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ریبل وداؤٹ اے کاز، بلا وجہ بس بات نہیں ماننی۔ ابھی ماتحتوں کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجے ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد جو ہے والدین کی ماتحت ہوتی ہے، جونیئرز ہوتے ہیں، والدین سینئر ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اولاد ہے اور اس میں بغی کا جذبہ ہے، والدین کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ ہر وقت چیلنج کا، بات سن کر نہیں دینی۔ اگر ماں کہتی ہے نہا لو، ماں کے کہنے کی وجہ سے نہیں نہائیں گے۔ اگر ارادہ بھی ہوگا، جا بھی رہے ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے۔ اگر ماں کہے گی اٹھ جاؤ، تو بغاوت کی وجہ سے اٹھتے بھی ہوں گے تو نہیں اٹھیں گے، اسی کے بغی ہے، اندر بغاوت ہے، ریبیلین ہے اندر۔ چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر چیلنج کیا جائے گا، یہ کیوں فیصلہ کیا، یہ رول کیوں بنایا، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتی، میں یہ کیوں نہیں کھا سکتی۔ ہر وقت کا ایک کنفرنٹیشن کا ماحول بنا کے رکھیں گے والدین کے ساتھ، اور کیا ہوگا کہ والدین سے شاکی رہیں گے۔ جب اس طرح بغاوت پر اترے رہیں گے تو والدین کی خوبیاں تو کوئی نظر نہ آئیں گی، اپنا ہی دل جلب ان کے کباب رہے گا، خود ہی شکایتیں پلتی رہیں گی دل کے اندر۔ تو اللہ کی بات تو صحیح ثابت ہو گئی کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑے گی، تم ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بیوی ہے اور اس کے اندر بغی کا جذبہ ہے، ہر وقت شوہر اور سسرال کے خلاف باتیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شوہر کو چیلنج کیا جائے گا، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا، معمولی معمولی چیزوں میں نافرمانی کرے گی شوہر کی۔ ایک بات وہ کہے گا بس اس کے خلاف ہی کرنے پر آمادہ رہے گی۔ تو ہر وقت یوں سمجھیں کہ محض آرائی سی قائم رہے گی گھر کے اندر، شوہر کے خلاف یا سسرال کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہوگا، بات ماننی نہیں ہے، چیلنج ضرور کرنا ہے ہر چیز کو۔ اسکول میں کالج میں ہوں گے تو انتظامیہ کے خلاف اور اپنے استادوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ ہوگا، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ۔ یہ رول کیوں بنایا، امتحان کی ڈیٹ یہ کیوں سیٹ کی، سلیبس کے اندر یہ کیوں شامل کیا، پیریڈ اتنی دیر کا کیوں ہے، میں نہیں مانتا، یہ کیوں کہہ دیا، میں نہیں مانتی۔ یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں محاذ آرائی، جس میں کہ معاشرے میں اور ماحول میں ہر وقت کانفلکٹ قائم رہتی ہے بغی کی وجہ سے، ٹینشن رہتا ہے ماحول کے اندر، لوگوں کے اعصاب تنے رہتے ہیں، بغی کرنے والے کی بھی اعصاب پر تناؤ سوار رہتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے، اور جس کے خلاف وہ بغی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ٹینس رکھتا ہے۔ جس بیوی میں یا جن بچوں کے اندر بغی کا مادہ ہوتا ہے، ایسی بیویوں کے شوہر اور ایسے بچوں کے والدین بہت ٹینس رہتے ہیں، انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں بغی کرنے والے، کچھ نہیں پتا آپ کس بات پر یہ سٹینڈ لے لیں گے، کوئی لاجک کوئی دلیل نہیں ہوتی، ضد کی بنا پر کام کرتے ہیں۔ کسی آفس میں کام کریں گے تو بھی رویہ یہی ہوگا کہ ہم نہیں مانتے، یہ رول ہے ہم نہیں مانتے۔ اگر آفس کا قانون ہے کہ 9 بجے پہنچنا ہے اس پر اعتراض کریں گے، اگر آفس کا قانون ہے کہ 5 بجے چھٹی ہوگی اس پر اعتراض کریں گے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ انتقامی موڈ میں رہتے ہیں، گیٹنگ بیک ایٹ دا ورلڈ ان جنرل۔ سب کے خلاف ان کے اندر کچھ منفی جذبات لگتا ہے کہ پرورش پا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر یہ ماتحت نہیں، ان کے پاس طاقت یا اقتدار ہے تو یہ اپریسر بن جاتے ہیں، دبانے والے بن جاتے ہیں، اتھارٹیرین ہوتے ہیں۔ ذرا سی طاقت، ذرا سا پاور ہاتھ میں آ جائے تو ماتحتوں کو، جونیئرز کو ناحق دبایا جاتا ہے،
بہت ہی روڈ ہوتے ہیں. اور جب اتھارٹی میں کوئی شخص ہو جس کے اندر بغی ہو، اس کی وجہ سے ماتحتوں کی شخصیت کچلنے لگتی ہے، ڈسٹارٹ ہونے لگتی ہے، بگاڑ آنے لگتا ہے ان کی شخصیتوں میں، جو کہ بغی پائے جانے والے لوگوں کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ کوئی آفس ہے، اس میں ایک معمولی سا افسر ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس اختیار ہوگا. مثال کے طور پہ چلیے کوئی کلرک ہے جو فائلیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہے کہ کوئی اگر فائل مانگے تو وہ فائل حاضر کر دے. اب اس کو ایک طاقت کا احساس ہے اپنے کہ میرے پاس کوئی طاقت ہے. اب کوئی آتا ہے فائل مانگنے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھا یہ میرا محتاج ہے، یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. پاور کا اس کو احساس ہوا، اتھارٹی کا احساس ہوا. اور اس کے ساتھ اگر بغی ہے، اب وہ دیتے ہوئے بھی فائل نہیں دے گا، کہے گا اس وقت نہیں مل سکتی، آپ 5 بجے آئیے گا، اس وقت نہیں مل سکتی، آپ کل 2 بجے آئیے گا، ابھی مجھ کو ڈھونڈنی پڑے گی، اب میں دیکھوں گا. اور اس طرح دوسروں کو پریشان دیکھ کر، ان کو اپسیٹ دیکھ کر، ان کو ستا کر، ان کو عجیب سی اندر سے مسرت حاصل ہوتی ہے. سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا. اوروں کی پریشانی دیکھ کر ایک طرح کی مسرت محسوس کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں بغی ہو. معمولی سی بھی ان کے پاس اگر اتھارٹی آ جائے، تھوڑا سا بھی ان کے پاس اگر کوئی اختیار آ جائے، تو یہ دوسروں کو عاجز کر کے رکھ دیتے ہیں، تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور مثال، کوئی کچن میں کام کرنے والا خانسامہ یا کچن میں کام کرنے والی کوئی خاتون ہے. وہ گھر والوں کے ساتھ تو اچھی رہے گی، جو اس کے آقا ہیں، اس کے مالک ہیں. لیکن جو جونیئرز ہیں، مثال کے طور پہ اس کے ساتھ کے ہی لوگ، ڈرائیور ہے یا جھاڑو پوچھا کرنے والا یا کرنے والی کوئی ہے، ان کو ناشتہ نہیں دیں گے، ستا کر دیں گے. جب تک وہ 10 دفعہ نہ مانگے، جب تک نہیں دیں گے. کیوں؟ ان کو ایک پاور کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے، میں اس کو دے سکتا ہوں. یا دیں گے تو کبھی جلا ہوا توش دے دیں گے، کبھی ٹھنڈی چائے دے دیں گے، اور دوسرے کو پریشان کر کے ان کو اپنا کانفیڈنس بڑھتا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو کیا اختیار ہے میرے پاس. اب اگر کوئی شخص ہے اور وہ کہیں استاد ہے، ٹیچر ہے، اور اس کے اندر بغی ہے، یہ اپنے شاگردوں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کریں گے. بغی ہے نا ان کے اندر. بے عزتی کریں گے شاگردوں کی سب کے سامنے، مذاق اڑائیں گے شاگردوں کا سب کے سامنے، سزائیں دیں گے، ان کو اگنور کر دیں گے. اور اس طرح سے ان کو طاقت کا احساس ہوتا ہے. استادوں میں جب یہ چیز ہوتی ہے تو ایسے استادوں کے زیر تربیت جو بچے ہوتے ہیں، جو ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پہ انتہائی منفی اثر پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ دیکھا گیا کہ چھوٹا بچہ ان کے سامنے لایا گیا، جب تک اس بچے کو رلا نہیں دیتے ان کو چین نہیں آتا. چٹکیاں لیں گے بچے کو، نوچیں گے اس کو، بعض دفعہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور جب بچہ روتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، رلا کر ہی چھوڑتے ہیں. رلا کر ہی چھوڑتے ہیں. تو کوئی اندر نفسیاتی خرابی ہے جس کا اظہار اس منفی رویے میں ہو رہا ہے، اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی اندر یقیناً احساس کمتری ہے جو چھپا ہوا ہے. بڑوں سے بغاوت کر کے، چھوٹوں پر ظلم کر کے تسکین ملتی ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے، ستا کر خوش ہوتے ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر عزت نہ کرے. اب اگر کوئی ان کے ساتھ والے ہیں، ان کے ساتھ بغی کا اظہار کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ ایک ہی آفس میں کام کرنے والے ہیں، ایک ہی درجے کے ہیں، اور بغی اگر موجود ہے تو ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کا جائز حصہ بھی خود لینے کی کوشش کریں گے. کلیش میں لطف آتا ہے ان کو،
مخالفت کر کے لوگوں کو کانٹرڈکٹ کر کے ان کو اچھا لگتا ہے، طاقت کا احساس ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغی کا اظہار، مثال کے طور پہ ساتھ والے لوگ ہیں، بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ایک کہے گا آج سردی ہے، یہ کہیں گے نہیں آج تو سردی نہیں ہے. ایک کہے گا چائے ٹھنڈی ہے، کہیں گے نہیں اچھی خاصی گرم ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہے رویہ کچھ لوگوں میں. کوئی کہے گا کہ بچے 12:30 بجے گھر پہنچیں گے، کہیں گے نہیں 12:35 تک پہنچتے ہیں. یا کوئی کہے کہ کل فلاں ملنے آیا تھا، کہیں گے کل تھوڑی آیا تھا، وہ تو پرسوں آیا تھا، اور اسی پر بحثیں شروع کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بغی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کلیش، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹکرانا. آپ کہیں کھانے میں میٹھا کم ہے، کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہو گیا اتنا تیز میٹھا کھانے لگی ہو. تو ہر چیز میں اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ تو چند موٹی موٹی باتیں ہیں. ایک اور بھی بغی کا اظہار جس کو شاید بغی سمجھا بھی نہیں جاتا، وہ ہے پریکٹیکل جوکس. یہ بھی بغی ہے دراصل. لطیفے کے نام پر یا خود لطف حاصل کرنے کے نام پر دوسرے کو تنگ کرنا، بے وقوف بنانا، ان پہ پریکٹیکل جوکس پلے کرنا. بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فون کر کر کہا تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ پریشان حال سے بے حال پہنچے، بچہ ٹھیک بیٹھے ہنس رہا ہے، تو کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اپریل فول کی جو رسم منائی جاتی ہے سراسر بغی ہے. اس میں بھی پریکٹیکل جوکس ہوتے ہیں. اپریل فول منایا جاتا ہے تو کسی کو فول بنانا، بیوقوف بنانا، ایسی باتیں کر کے اور جھوٹ بول کے اس کو رلا کے اور تنگ کر کے خود خوشی یا مسرت محسوس کرنا یا ہنسنا سراسر بغی ہے. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح لوگوں کو عملی طور پہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو اس طرح تنگ کیا کرتے تھے مذاق کے نام پر، قیامت کے دن ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. مضمون یہ آتا ہے حدیث میں، ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں آپ کو بتائے جا رہے. مضمون کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر ان کو دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی، وہ دوسرے دروازے کی طرف لپک کر جائیں گے، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس طرح ان کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائیں گے جنت میں داخلے سے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح شغل کیا جا رہا ہے. تو ان کو مزہ چکھایا جائے گا ان تمام پریکٹیکل جوکس کا جو وہ لوگوں پر پلے کیا کرتے تھے. تو یہ پریکٹیکل جوکس اتنے اذیت ناک، اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس سے اگلے کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے. اب جس کے خلاف بغی کی جائے گی اس کے دل میں لازمی طور پہ بغض پیدا ہوگا. اب یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی، یہ لوگوں کو کانٹرڈکٹ کرنا یا بچوں کو رلوانا یا پریکٹیکل جوکس پلے کرنا، یہ برے لوگ نہیں ہوتے، یہ کوئی ایول نہیں ہوتے، بس ان کی کچھ عادت سی بن گئی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عام نارمل زندگی میں بہت اچھے ہوں، خیال والے ہوں، خوش مزاج ہوں، اچھے ہوں، سب ہوں، لیکن کہیں کہیں اس طرح سے وہ بغی کا شکار ہو جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اس بغی کا جو آغاز ہے ہو سکتا ہے وہ چھوٹی عمر سے ہو گیا ہو اور وہ چیز پلتی گئی اور جوانی کے ساتھ جوان ہو گئی. بچپن میں بغی کی جھلک بلینگ کی شکل میں نظر آتی ہے. جب اسکول میں ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ والے بچوں کو بلی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. کبھی بستہ چھپا دیا، کبھی کتابیں چھپا دی، کبھی ایک بچے کو الگ کر کے سب ایک جگہ مل کر کھڑے ہو گئے. اب وہ بچہ تنہا، آئسولیٹڈ، یا اس بچے کا مل کر مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ بلینگ یہ سراسر بغی ہے. ہارمنگ کریشن وداؤٹ اے ویلڈ ریزن، ان ایکوٹی ہے، گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا. جاپان میں اس بلینگ کی وجہ سے بچوں میں خودکشی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے. یہاں تک بھی بغی کا شکار ہونے لگ گئے ہیں بچے کہ ان کو اب سیل فونز وغیرہ پر قتل کی دھمکیاں دینے لگے ہیں. ان کے ساتھ کے بچے سوچیں،
7, 8, 9 سال کے بچے اپنے ساتھ والوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس طرح پریشان کرتے ہیں ہم کو، تو یہ بھی بغی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح بغی کا شکار ہو رہا ہے اس کو روکنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بغی کا نشانہ بنا لیتے ہیں، بلا وجہ ڈانٹیں گے، بعض دفعہ بلا وجہ ماریں گے بچوں کو، ان کو عاجز کر کے رکھیں گے، ان کو تنگ کریں گے۔ اگر والدین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے بزرگ بچوں کو بغی کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کے بغی کا نشانہ بن رہی ہوں، تو اسلام پسند نہیں کرتا کہ انسان مظلومی کی حالت میں زندگی گزار دے اور اپنے اندر پھر اس کے بغض پیدا ہو جائے بغی کے نتیجے میں۔ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ضروری ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الشورى میں، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ کہ جو بغی کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلے سے مراد یہ ہے کہ وہ صورتحال کو درست کرتے ہیں۔ اگر بدلہ نہیں لیں گے تو دل میں بغض پالتے رہیں گے، اور بغض تو خود بہت بری چیز ہے، تو بغض پالنے سے بہتر ہے اگر لینا چاہتے ہیں تو بدلہ لے لیں۔ اور سورہ شورى ہی میں آگے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اصلاح کی کوشش کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن ضروری ہے۔ بعض دفعہ جو شخص بغی کر رہا ہوتا ہے اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں بغی کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ، ایک پنچنگ بیگ کی طرح وہ سمجھتے رہتے ہیں اس کو، اور ذاتی کرتے رہتے ہیں غیر شعوری طور پہ۔ ایک دفعہ وہ شخص ان کو احساس دلا دے کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے محتاط ہو جائیں۔ اب پنچنگ بیگ ہی کی ہم بات کریں، تکیہ ہے جس کو کوئی شخص جا کر گھونسے مارتا رہتا ہے تو تکیہ بولتا تو نہیں، تکیہ آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، تو وہ شخص مارتا رہتا ہے تکیے کو۔ اب تصور کیجئے کہ وہ تکیہ بول اٹھے کہ آپ مجھے کیوں مارتے ہیں، تو وہ سوچے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جب خاموشی سے بغی برداشت کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بغی کرنے والے کو احساس نہ ہو یا بغی کرنے والے کی ہمت بڑھتی چلی جائے اور بغی سے بڑھ کر وہ ظلم تک پہنچ جائے، استحصال تک پہنچ جائے، تو ضروری ہے کہ اس کا ہاتھ روک دیا جائے۔ پھر اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کر دیں، اگر احساس دلانے سے اصلاح ہوتی ہے تو احساس دلائیں، اگر بدلہ لینے سے اصلاح ہوتی ہے تو بدلہ لے لیں۔ اب یہ صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا حکمت کے ساتھ کہ اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر معاف کرنے سے بہتری نہیں ہو رہی، بغی کرنے والا اپنی بغی پر قائم ہے، تو پھر احساس دلانے کی ضرورت ہے، کانفلکٹ ریزولوشن، پوائنٹ آؤٹ کر دیں، فیڈ بیک اس کو دے دیں کہ دیکھیے آپ اس موقع پر میرے ساتھ یہ کرتی ہیں یا کرتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمومی انداز میں بات نہ کی جائے کہ آپ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ یوں ہی کرتے ہیں۔ جو خاص واقعہ ہوا ہو، جو خاص جملہ بولا ہو یا جو خاص عمل کیا ہو، اس کو ایگزیکٹلی کوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کل دوپہر کو آپ نے بلا وجہ بچے کو تھپڑ مارا تھا، اس طرح سے آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے، خاص بات بتا دیجئے کہ دیکھیں اس دن یہ ہوا تھا، یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بغی کرنے والا اس وقت بپھر جائے، خفا ہو جائے یا ناراض ہو جائے، لیکن بعد میں وہ محتاط ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ سوچے گا۔ اور بغی کو ختم کرنے کے لیے غصے سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا۔ اگر بغی کو ختم کرنا ہے بالکل ٹھنڈے لہجے میں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، دھیمی آواز میں ان تک مختصراً بات پہنچا دی جائے، بات کو طول نہ دیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری ہوگی۔
مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ بغی کرتے ہیں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ توبہ بھی نہیں کرتے، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو ان کو پھر احساس دلا دینا چاہیے۔ بغی کی ایک اور شکل جو کہ بہت کامن ہے اور اس کو تو کہیں سے بھی بغی نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے ایک طرح سے ڈیمانڈنگ ہونا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈیمانڈنگ ہیں، یہ ڈیمانڈنگ ہونا بھی بغی ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ کسی سے ایسی توقعات لگا کر بیٹھے ہیں جس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور ڈیمانڈنگ تو ہوتے ہی وہ ہے نا جو کہ بہت اونچی توقعات لگاتے ہیں، بہت زیادہ توقع کرتے ہیں۔